تم بہت خشک مزاج اور حد درجہ کے بدذوق ہو منہاج۔ حبیب سگار پیتے ہوئے لکڑی کی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا بولا۔ رائفل کا میگزین چیک کر کے لگاتے ایم ایس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اور حبیب جنگل کی طرف شکار کو نکلے تھے۔ حبیب کو اتنا شوق نہ تھا۔ میورک بھی اسلحے کے کام میں مصروف نہیں آیا تھا۔ تمام گارڈز گلدائرے نما انداز میں الٹ کھڑے تھے۔ عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں سفیدے اور چیڑ کے درختوں کے جھنڈ میں اور بلند ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکلی عجیب خوابناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ یار کوئی عربی ڈانس ہوتا ہے، کوئی بیلے ڈانس ہوتا ہے۔ ہا ہا ہا، تمہیں پتا ہے عرب عورتیں اتنا زبردست بیلے ڈانس کرتی ہیں کہ بندہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ آئی ریئلی مس دیٹ، وہ شوخی سے کہتا کش پر کش چڑھائے جا رہا تھا۔ یہاں بھی بہت سی ایسی خرافات ملیں گی تمہیں، لیکن میرا مخلص مشورہ ہے ان سب سے دور رہو۔ ایم ایس رائفل ٹارگٹ پر سیٹ کرتا بولا۔ سامنے ہی ہبی بیٹھا تھا، ایک خوبصورت شیر جو حبیب نے پال رکھا تھا۔ اب اس نے اسے منہاج کو گفٹ کر دیا تھا۔ ہر روز وہ ایم ایس کے سامنے ہبی ہبی کرتا رہتا اور بتاتا کہ یہ اسے کتنا عزیز ہے۔ ہبی میں میرا جان بستا ہے۔ اس کے کانوں میں حبیب کی آواز پڑی۔ ٹریگر پر اس کا دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ ہبی ٹارگٹ پر تھا۔ حبیب کش لگاتا مزید صنف نازک کے بارے میں رائے دے رہا تھا۔ ٹھا ایم ایس کی رائفل سے نکلی بلٹ کی آواز کافی زوردار تھی۔ شاخوں پر بیٹھے اونگتے پرندے فوراً آسمان کی جانب اڑان بھرنے لگے۔ آس پاس کھڑے گارڈز نے بھی شکار کو افسوس سے دیکھا تھا۔ شکاری تو تھا ہی بے رحم، ظالم اور مغرور۔ حبیب جیسے سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ ایم ایس نے رائفل نیچے کی اور عنابی ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں سکیڑتے تڑپتے ہوئے حبی شیر کے پاس جا بیٹھا۔ اگر وہ حبیب کا پالتو نہ ہوتا تو ایم ایس کے نشانے پر ہی چوکنا ہو جاتا، مگر افسوس آج ایک جانور کو بھی اعتماد کی خوشگمانی لے ڈوبی تھی۔ منہاج ہبی کے پاس بیٹھ گیا اور پھر گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس نے ریورل اچھالا۔ ایم ایس نے اسے کیچ کرتے ہی ہبی کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ پورا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ حبیب ایم ایس کی پشت کو گھور رہا تھا، مگر وہ دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہتا چلا جا رہا تھا۔ ایم ایس نے اس کی اکھڑی کھال کو تیز دار چھرے سے چھیل دیا، پھر گوشت پر مکے رسید کرتا رہا۔ چند قطرے اس کی سفید تنی گردن پر بھی گرے تھے۔ ہاتھ گھسا کر شرر کی آواز سے اس نے اندازن حبی کا دل نکال لیا تھا۔ وہاں کھڑے تمام گارڈز کو اس منظر سے کراہیت آئی تھی۔ ان کی نظریں زمین پر جم گئی تھی۔ درندہ صفت شخص اطمینان سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ایم ایس؟ حبیب صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ ہبی شیر کا دل ابھی تک اس کے ہاتھ میں پھڑپھڑا رہا تھا، دھڑک رہا تھا۔ لال رنگ کا مادہ اس کا پورا ہاتھ رنگ چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ خون کی ندیاں اس کی کلائی سے ہوتی کوہنی تک جا رہی تھی، مگر وہ گوشت کے اس ٹکڑے کو دبوچے ہوئے تھا۔ بڑی بے رحم گرفت تھی اس کی۔ یہ میرا فیورٹ لائن شیر تھا، میرا چہچہیتا منہاج، کتنے دل سے میں نے تمہیں یہ گفٹ کیا تھا اور تم نے کیا کیا؟ میرے ہبی کو مار دیا۔ کیا ملا تمہیں ہبی کو مار کر؟ حبیب کی آنکھیں نم تھی، لہجے میں تڑپ تھی۔ ایم ایس ہنسنے لگا، پھر یہ ہنسی کہکوں میں بدل گئی، پھر کہکوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ وہاں موجود ہر شخص کو ان کھوکھلے کہکوں سے وحشت محسوس ہوئی تھی۔ سفیدے کے درختوں سے ٹکراتے یہ کہکے عجیب دہشت قائم کر رہے تھے۔ ہا ہا ہا، فیورٹ چہچہیتا، تمہیں پتا ہے وہ میری فیورٹ تھی، میری چہیتی۔ اس ملک کے جانوروں نے مار دیا اسے، تب میں بھی رویا تھا، بالکل اسی طرح، بلکہ تم سے بھی زیادہ، مگر کسی کو فرق نہیں پڑا میرے آنسوؤں سے، جیسے آج مجھے نہیں پڑ رہا تمہارے آنسوؤں سے۔ وہ عجیب سی دیوانگی آنکھوں میں سموئے کہہ رہا تھا۔ جب میری فیورٹ چیز میرے پاس نہیں ہے تو کسی کے پاس اس کی فیورٹ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں سخت برفیلے اور بے لچک لہجے میں کہتا اٹھ گیا۔ اب وہ اس کرسی پر آ بیٹھا تھا جہاں پہلے حبیب بیٹھا تھا۔ ایک گارڈ پانی کی بوتل لائے اس کے ہاتھ دھلوا رہا تھا تو ایک تولیہ پاس لیے کھڑا تھا۔ ہبی۔ حبیب گھٹنوں کے بال بیٹھا روتے ہوئے بے سود ادڑی کھال اور بغیر دل کے شیر کو دیکھ رہا تھا۔ ہبی، وہ رو رہا تھا،
اس کے چہرے کے پاس موجود بالوں کو چھوتا وہ گریہ وزاری میں مصروف تھا۔ کتنے شوق سے وہ اس کے ان بالوں کی کنگھی کیا کرتا تھا۔ ایم ایس چھوٹے سے سفید تولیے سے ہاتھ پونجتا مطمئن سا بیٹھا تھا، جیسے کسی فلم کا پسندیدہ سین ملاحظہ کر رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر۔ غلط کہتے ہیں۔ کئی بار صدیاں بھی بیت جاتی ہیں مگر ہم وہیں کہیں کھڑے رہتے ہیں۔ زخم تازہ ہی رہتے ہیں، خون رسنا بند نہیں ہوتا۔ جانے کیوں صدیاں گزرنے پر بھی وہ خون جمتا نہیں ہے، بہتا چلا جاتا ہے۔ اوڈی کا گلاس ڈور اوپن کرتے اسے گھبراہٹ نے آ گھیرا۔ یونیورسٹی میں ابھی قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ الٹی حرکتیں شروع ہو کر دیں۔ اب اگر اندر کوئی نہ ہوا یا اوڈی بند ہوا یا کسی نے اسے چپکے سے اندر جاتے دیکھ لیا، نہ جانے کون کون سے سوال سر اٹھا رہے تھے جن کو اس نے لپیٹ کر سائڈ پر رکھا اور اندر چلی گئی۔ چند سیڑھیاں چڑھتے ہی اس کی ازلی خود اعتمادی لوٹ آئی۔ اندر کوئی نہ تھا۔ وہ جلدی سے موبائل لے کر چھو منتر ہونے کا سوچتی اس طرف چلی آئی جہاں وہ اور مہک بیٹھی تھی۔ یہاں نہیں ہے تو کہاں گیا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھ کے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اوڈی کے آخر میں ایک لکڑی کا باکس رکھا تھا، کسی نے وہاں نہ رکھ دیا ہو۔ اس سوچ کے تحت وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جانے لگی۔ اس کی دائیں اور بائیں طرف قطار در قطار کرسیاں ہی کرسیاں لگی تھی، سکن کلر کے فوم والی۔ باکس تک پہنچ کر اس نے تلاش کیا مگر وہاں بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، کہاں چلا گیا؟ وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ پہلے ایک سیل فون گما چکی تھی، اتنا مشکل سے خریدا تھا اب یہ نیا والا۔ اب یہ بھی، کہیں آپ یہ تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ کافی بلند آواز تھی۔ نیلم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پیدا ہو کر معدوم ہو گئی۔ پلٹ کر دیکھا، اس کی دائیں طرف والی کرسیوں کی قطار میں وہ کونے والی کرسی پر درمیان کی قطار میں بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر کرتے کہا۔ کرسی کی پشت پر کھڑے ہونے کے باعث اسے بس اس کا ہاتھ ہوا میں لہراتا نظر آیا جس میں اس کا موبائل جھوم رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں طے کرتی اوڈی کے وسط میں آ کھڑی ہوئی، اسی کرسی کے سامنے جس کی آخری کرسی پر وہ براجمان تھا، وہی کمیٹی کا ممبر۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیتے نیلم کو دیکھا۔ یہ ہمارا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس نے ٹانگ پر رکھی ٹانگ نیچے اتاری، پھر کوٹ کو جھٹکتے کھڑا ہوا۔ اس کے پاس پہنچتے ہی غسیلی نظروں سے گھورا۔ نیلم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینے کو ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر موبائل فون جپٹنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ اوپر کر لیا۔ نظریں مسلسل اس کے گھبرائے اور جھنجھلاتے چہرے پر جمی تھی۔ نیلم نے اچک کر موبائل لینا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ بمشکل اس کے کاندھے تک پہنچ رہی تھی۔ پورا اوڈی سائیں سائیں کر رہا تھا اور اینٹی ٹیسٹ کے مناظر ابھی دماغ میں تازہ تھے، ساتھ ہی اس کا بے رحم رویہ بھی یاد آ چکا تھا۔ مردہ وجود، خون رکھیں اپنے پاس، وہ غصے سے کانپتی آواز میں بولی اور ساتھ ہی بقیہ کرسیاں اتار کر اوڈی سے باہر جانے لگی۔ اوڈی سے باہر جانے کے ارادے سے تقریباً بھاگ رہی تھی جب وہ بھی اس کے پیچھے اس سے بھی تیز رفتار میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ اوڈی کے دروازے پر ہی اسے جا لیا۔ نیلم کے چہرے پر خوف کے سائے لہلہائے تھے جبکہ مقابل کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ نیلم نے الٹے قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ ایسا لگا ابھی بھی وہ اسٹاف کالونی کے سیکنڈ فلور پر کھڑی ہے۔ وہی منظر تھا، وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلی قطار میں لگی کرسیوں سے اس کی ٹانگ تکڑائی۔ وہ پورے قد سے سیٹ پر بیٹھنے کے انداز میں گری تھی۔ شہد رنگ زلفوں نے اگلے کاندھے پر ڈیرا ڈال لیا تھا، ساتھ ہی کچھ شریر لٹوں نے عارضوں پر ریشم کا پردہ ڈالا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کرسی کی سطح پر شوز رکھے اور ایک ہاتھ ہینڈل پر ٹکا کر میجر آس عالم نے اس کے جانے کی تمام راہیں مسدود کر دیں۔ جب قومی ترانہ پڑھا جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بھاری آواز، سنجیدہ انداز، نیلم کی جان ہوا ہونے لگی۔ انٹری ٹیسٹ کے تمام مناظر فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ نازک جسم کا رواں رواں سنسنا اٹھا تھا۔ ادب سے کھڑے ہونا چاہیے نا،
سخت لہجے میں سوال کرتا وہ اس کا خون خشک کر چکا تھا۔ جی، اس کے گلے میں پھانسی اٹک گئی تھی۔ اسے لگا کہ خوف کے مارے اسے اگلی سانس نہیں آئے گی۔ گڈ، ناؤ اسٹینڈ اپ، انگلی سے اشارہ کرتے وہ پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسٹینڈ اپ، اسے ٹس نمس نہ ہوتے دیکھ کر وہ دھاڑا۔ نیلم بجلی کی سرعت سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں جا کر کھڑی ہو جائیں اور بلند آواز میں ترانہ پڑھیں۔ بلند آواز مطلب پورے ایڈیٹوریم میں آپ کی آواز گونج ہونی چاہیے۔ ناؤ گو۔ اس کے حکم پر وہ حیران کن نظروں سے میجر آس کو دیکھنے لگی۔ گو، وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ نیلم دوڑنے کے انداز میں اسٹیج تک پہنچی تھی۔ اب اس کی بلند کپکپاتی آواز میجر آس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا کھڑا تھا، ایک ہاتھ ماتھے تک لے جائے ہوئے اس کے ہر انداز سے وطن کے لیے عقیدت اور محبت کا احساس ابھر رہا تھا۔ ترانے کے اختتام پر اس نے ایڑی بجا کر ماتھے پر ٹکایا ہاتھ نیچے کر لیا۔ نیلم فوراً نیچے اتری تھی۔ آس عالم نے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے سیل فون نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ تھامنے لگی تھی جب وہ بولا، اپنے ملک کا احترام کرنا سیکھیے۔ اگر آج آپ اس کھلی فضا میں بغیر رکاوٹ کے سانس لے رہی ہیں نا، تو یہ صرف اس ملک کی محفوظ سرحدوں کی وجہ سے ہے۔ آپ مقروض ہیں اس دھرتی کی۔ یہ نخرہ اور غرور بہرحال اس معاملے میں آپ پر جچتا نہیں ہے۔ اس کے الفاظ زیادہ پتھریلے تھے کہ لہجہ۔ نیلم جھانچ نہ سکی۔ سیل اس کے ہاتھ میں اب کپکپا رہا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈالتا وہ پینٹ کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا اوڈی سے باہر نکل گیا۔ نیلم نے گہرے گہرے سانس لیے اور اس کے پیچھے ہی نکل آئی۔ ڈپارٹمنٹ ایڈیٹوریم کے پچھلے حصے سے قریب پڑتا تھا۔ پچھلے حصے میں گراؤنڈ اور چند درختوں کے پاس ڈپارٹمنٹ تھے۔ وہ بھی اوڈی کے بالکل پچھلے حصے کی جانب پہنچ ہی چکی تھی۔ جب اس نے میجر آس کو جاتے دیکھا، وہ دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ میجر آس جا رہا تھا۔ ایک عام سے لباس میں ملبوس آدمی آ رہا تھا، جیسے کوئی مالی یا چپڑاسی ہو۔ دونوں بالکل پاس سے گزر رہے تھے جب فائر کی آواز آئی۔ نیلم کی چیخ خلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ ڈر ڈر کر اس نے دیوار سے سر آگے نکال کر جھانکا۔ گولی آدمی کے سینے پر لگی تھی۔ میجر آس لیورل واپس پاکٹ میں ڈال رہا تھا، پھر گلاسز چڑھائے اور ایسا چلتا بنا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ پیچھے نیلم ایک بار پھر چکرا کر گری تھی۔ میجر آس عالم نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ آل ڈیڈ، سب مر گئے۔ اطلاع دیتے ہی اس نے پاور بٹن پریس کیا اور اس بے ہوش وجود پر ایک نظر ڈالتا تعصب سے سر جگاتا مڑ گیا۔ اسے بہت سے کام تھے۔ وہ جگہ جگہ رک کر کمزور دلوں کی دل جوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈیک، تم نے کیا سوچا اور کتنی ہمت ہے؟ کب تک برداشت کرو گے؟ آس عالم نے ریولر پاکٹ سے نکال کر اس کی گردن میں ابری ہڈی پر رکھا تھا۔ آج پھر وہ اس کے پاس آیا تھا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ڈیک نے یہ جملہ تقریباً 2 منٹ میں ادا کیا تھا۔ نقاہت سے وہ ڈہ سا گیا تھا۔ 2-4 نوالوں سے اس کی غذا مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈیک کے جواب نے اس کے جسم میں شرارے بھر دیے۔ وہ غصے سے بے قابو ہوتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہاتھ آزاد تھے، اس کے پیر بھی۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا اور میجر آس کرسی پر۔ اس کے جھٹکے سے اٹھنے پر کرسی گر چکی تھی۔ ڈیک کی شرٹ پر جو سخت گرفت ڈالی وہ چرر کی آواز سے کالر سے ہی پھٹ گئی تھی، مگر اس پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے ٹانگوں کا ہاتھ کا بھرپور استعمال کرتے ڈیک کو زخمی کر ڈالا تھا۔ خون میں خون ہو چکا تھا۔ وہ بیسمنٹ کی دیواروں پر وہ اس کو کسی لچکدار گیند کی طرح اچھال رہا تھا۔ مضبوط بوٹ مار مار کر اس کا پورا منہ خون سے نہلا دیا۔ اس نے اپنی وائٹ ڈریس شرٹ کے سلیوز فولڈ کیے اور پھر سے ڈیک کو کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ حبیب، کون ہے ڈیک؟ اس نے ڈیک کا منہ تھوڑی سے پکڑتے اپنے مقابل کیا۔ مجھے جواب چاہیے۔ اس کو نفی میں سر ہلاتا دیکھ کر وہ دھاڑا تھا۔ امیلے ایوا مار، ڈیک بڑبڑایا۔ وہ تمہاری بیوی اور بیٹی کو محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ تم تعاون تو کر کے دیکھو۔ آس نے جال بچھایا۔ آہ آہ،
وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر نکاہٹ کے باعث لب ساتھ دینے سے انکاری ہو رہے تھے۔ آس عالم نے پانی کا ڈبہ اس کے منہ پر دے مارا، پھر یہی ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ منرل واٹر پینے والا آج کھارا پانی پی رہا تھا۔ میں ایم ایس کی نس نس سے واقف ہوں۔ امیلے اور ایوا اسی کے قبضے میں ہیں۔ جیسے ہی میں راز اگلوں گا وہ بے دردی سے میری بیوی کو مار دے گا، بلکہ ان کا خون تک پی جائے گا۔ ڈیک نے بمشکل بات مکمل کی تھی۔ نہیں ہے وہ اس کے قبضے میں، آس چیخ کر بولا۔ ڈیک بے بسی سے رونے لگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ اوکے، بہت نرمی سے ڈیل کیا میں نے تمہارے ساتھ، لیکن تم نے یہ نرمی ڈیزرو نہیں کرتے۔ آس عالم نے لوہے کی راڈ اٹھا لی۔ اب ڈیک کی چیخیں در و دیوار ہلا رہی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، ہاتھ جوڑتا گڑ گڑاتا، مگر مقابل گویا پتھر تھا یا روبوٹ جس پر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تھی، نہ التجائیں، نہ منتیں، نہ گڑ گڑاہٹ۔ پورے 2 گھنٹے تمہارے سر پر بیٹھی رہی ہوں میں۔ میڈم بے ہوش ہو گئیں۔ بھائی ایسا بھی کیا دیکھ لیا تم نے، چوزے کا دل لیے پھرتی ہو؟ وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھی گھر کو جا رہی تھی جب مہک بولی، آشی اور بینا کہاں ہیں؟ نیلم نے پسے مردہ لہجے میں کہا، تمہیں ڈھونڈتے خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ بعد میں پتا چلا کہ ایک لڑکی فائر کی آواز سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں لے کر گئے تو میڈم وہاں خون خون کرتی بیڈ پر سر پٹکتی بولی، خیر آشی اور بینا کو میں نے گھر بھیج دیا، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ نرس نے جانے کون سی میڈیسن دی۔ 2 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ میں نے سائیکا آپی کو کال کر دی تھی کہ ہم کچھ لیٹ ہو جائیں گے، وجہ نہیں بتائی تھی۔ مہک تیز تیز بول رہی تھی۔ اچھا، وہ اس کی تقریر کے جواب میں فقط اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ ٹیکسی سگنل پر کھڑی تھی جب ایک بہت بزرگ فقیر آ کر ٹیکسی ڈرائیور سے مانگنے لگا، اللہ کے واسطے دیتا، کبھی اپنی مجبوری بتاتا، وہ چند روپوں کی درخواست کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے جانے کیا کہا جب وہ پچھلی کی طرف آ کر شیشہ بجانے لگا۔ نیلم نے اپنا کلچ کھولا کہ گرین سگنل ملتے ہی ٹیکسی ڈرائیور نے اسپیڈ لگائی۔ رکو رکو رکو، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ کوئی تیسری آواز پر ٹیکسی رکی تھی۔ ہم نے اس فقیر کو پیسے دینے تھے، واپس لو۔ وہ نقاہت کے باوجود چیخ رہی تھی۔ یار اب تو ہم کافی آگے آ گئے ہیں، مہک نے بے بسی سے کہا۔ مہک، وہ مانگ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی بجائی، ایک بار نہیں بار بار، پھر بھی یہ ڈرائیور میرے روکتے روکتے بھی ٹیکسی بھگا لے گیا۔ نیلم سخت غصے میں ڈرائیور کو گھورتے بولی، چلو کوئی بات نہیں، غصہ نہ کرو، نیلم نے نرمی سے کہا، اور مہک نے نرمی سے بولا، غصہ کیسے نہ کروں مہک، وہ فقیر ہمارے در پر آیا تھا، کیسی بے بسی تھی اس کے چہرے پر، کتنی فریادیں کر رہا تھا، التجا کر رہا تھا، گڑ گڑا کر کھڑکی بجا رہا تھا۔ ہمارے پاس اتنا تو تھا نا جتنا سکے اس کے کول میں ڈال دیتے، مگر نہیں، ہم نے دھتکار دیا۔ نیلم کا لہجہ گلوگیر تھا۔ کام آن نیلم، پتہ نہیں وہ مستحق تھا بھی کہ نہیں، کم کر دو اب اپنی یہ ہمدردیاں، نہ اگرو اب۔ مہک اب کی بار ناگواری سے بولی، مستحق نہ مستحق میں نہیں جانتی مہک، مگر تم سوچو اگر کبھی ہم نے اللہ کا در کھٹکھٹایا، اور بے شک اس کے پاس لاتعداد ہے نوازنے کو، مگر جس طرح ہم نے اس فقیر کو خالی جھولی لٹا دیا، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی ہوتے ہوئے بھی ہمیں نہ دیا، خالی دامن تشنہ لب چھوڑ دیا، تو ہم کیا کریں گے؟ نہ جانے کیوں وہ بے حد جذباتی ہو گئی تھی۔ اللہ نہ کرے، مہک نے بے اختیار کہا۔ کیا ہوا گڑیا؟ سائیکا کے دروازہ کھولتے ہی وہ تن فن کرتی اندر گھس گئی۔ سائیکا نے ایک معذرت خواندہ نظر مہک پر ڈالی، جو ٹیکسی کی کھڑکی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر اندر چلی گئی۔ گڑیا، ہوا کیا ہے؟ وہ بھی تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اوپر روم میں آ گئی، جہاں وہ کلچ پٹکنے کے بعد ہلکے پھلکے پہنے جولری اتار رہی تھی۔ بتاؤ بھی۔ سائیکا مرر کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپی، بھلا کوئی آنسوؤں کے درمیان آپ سے فریاد کر رہا ہو، کچھ مانگ رہا ہو، اور آپ کے پاس موجود بھی ہو وہ شے، مگر اسے نہ دو، دھتکار دو، رد کر دو، تو کیا آپ انسان کہلانے کے لائق ہو؟ جس میں انسانیت نہ ہو وہ انسان کیسا؟ نیلم چند پل کو اپنے کام ترک کیے اسے دیکھتے بولی تھی۔
مگر بات تو بتاؤ۔ پھر اس نے سائقہ کو پورا واقعہ سنا ڈالا۔ ڈونٹ وری، ابھی بابا اثر پڑھنے مسجد جائیں گے تو ان سے کہہ دینا کچھ پیسے مسجد میں ڈال آئیں، اوکے؟ سائقہ نے اس کے گال پر تھپکی دی۔ اس نے فقط سر ہلا دیا۔ وہ اس کا پھلاوا سمیٹنے لگی تھی۔